أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير لا يتخذ المؤمنون، اور ہرگز ایمان والے نہ بنائیں الکافرین کافروں کو اولیاء اپنا دوست من دون المومنین سوائے ایمان والوں کے۔ ایمان والے لوگ کبھی بھی اپنا دوست کافروں کو نہ بنائیں من دون المومنین، مگر وہ اپنا دوست بنائیں گے تو صرف مسلمانوں کو بنائیں گے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی یہ حرکت کرے گا فَلَيْسَ، سو نہیں ہے من اللہ اللہ سے فی شیء، کوئی بھی اس کا کوئی علاقہ کوئی تعلق اللہ سے قائم نہیں رہے گا، الا ان، سوائے اس کے کہ ان تتقوا، تم بچو ان سے، منہم ان کافروں سے، تقاہ، جبکہ وہ تم کو نقصان پہنچائیں تو نقصان کی پہنچنے کے ڈر سے تو ان سے تعلق جائز ہے، وگرنہ تم میں سے جو کوئی کافروں سے تعلق رکھے گا بس وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وہ اللہ کا کوئی نہیں۔ ان سے بچنا ہے ان کے شر سے، تو اسی اعتبار سے تو رکھ سکتے ہو، باقی تم کافروں سے کوئی تعلق نہ رکھو، اگر رکھو گے تو تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ ڈراتا ہے تم کو اپنے جی سے، اپنی ذات سے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور تمہیں اللہ ہی تک پہنچنا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے کہ ایسی بات نہ کرنا۔ آیت کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ کافروں سے کسی قسم کا بھی تعلق رکھنا ممنوع ہے۔ بڑی بحث کی ہے مفسرین نے اس پہ، اور ساری بحث کا سنانا تو مشکل ہے۔ یہاں پہ حکم یہ دیا کہ مشرکین سے قطع تعلق کر لو۔ 4 طرح کے تعلقات ہیں، ان کو غور سے سن لو، یہ یہاں امریکہ میں کام آئیں گے آپ کو۔ پورے یورپ میں، پوری دنیا میں جتنے بھی کافر ہیں ان کے مسلمانوں کے ساتھ 4 قسم کے تعلقات ہو سکتے ہیں، اور ان 4 تعلقات میں جو ناجائز اور جائز ہے وہ آپ خود سمجھ لیجئے۔ بظاہر حکم یہ ہے کہ قطع تعلق کر دو، بالکل ان کافروں سے کوئی تعلق نہ رکھو، اور دوستی یہ کسی صورت میں جائز نہیں۔ اللہ نے دل کی جو دوستی ہے نا، اس سے منع کر دیا ہے کہ کافروں کو دل سے دوست مت رکھنا۔ ایک تو اسی آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے، دوسری آپ آیت دیکھیے 28ویں پارے میں سورہ ممتحنہ، سورہ ممتحنہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہاں سے دیکھیے۔ بس کروں؟ اچھا، میں نے کہا شاید اس لیے دے گیا کہ بس کرو مولوی صاحب، اس طرح تو اور بڑھاؤں گا گلا اور تر ہو جائے گا۔ حضرت فرماتے تھے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہم سے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم تفسیر پڑھ رہے تھے تو انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ مولویوں کی 2 چیزیں ایسی ہیں جس کا جواب نہیں، ایک تو ان کا گلا، اتنا بولتے ہیں اور ان کا گلا نہیں تھکتا، اور ایک ان کا معدہ، فرمایا اتنا کھاتے ہیں انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ سورہ ممتحنہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے اس کو دیکھیے۔ اللہ تعالی نے کافروں کے ساتھ بالکل دلوں کی دوستی سے منع کیا ہے، یہ پہلا درجہ ہے۔
ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ہرگز اپنا دوست نہ بنانا، کافروں کو بالکل اپنا دوست نہ بنانا، تلقون الیہم بالمودہ، تم انہیں دوستیوں کے پیغام بھیجتے ہو، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اور جو حق تمہارے پاس دین آیا ہے یہ اس کو جھٹلاتے ہیں، یہ کافر اس کو جھوٹ کہتے ہیں، یخرجون الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نکالا ہے مکہ مکرمہ سے، یہ تھوڑا ان کا جرم ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی انہوں نے اس پاک شہر سے نکالا ہے، کیوں نکالا ہے؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم، بس تمہارا قصور یہ تھا کہ تم نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے، اس لیے انہوں نے نکال دیا۔ خبردار جو ان کافروں کو، ظالموں کو، دشمنوں کو دوست بنایا۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم میری راہ میں نکلے ہو نا، اس دین کو قبول کیا ہے، جہاد کو کرنا ہے، وابتغاء مرضاتی، اور تم میری خوشی اور میری رضامندی چاہتے ہو، تو ہرگز ان کافروں کو دوست نہ بنانا، تسرون الیہم بالمودہ، اور تم چوری چھپے انہیں محبتوں کے پیغام بھجواتے۔ الیاذ باللہ، غضب دیکھا ہے، غصے کا لہجہ دیکھا ہے؟ اگر تم پہ ایمان ہے، اگر تم جہاد کرنے والے ہو، اگر تم میری خوشی چاہتے ہو، خبردار ان کافروں سے کوئی دوستی رکھی۔ وَأَنَا عَالَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ، مجھے خوب معلوم ہے جو چوری چھپے تم کر رہے ہو، وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور جو کھولا ہوا ہے تم نے چیز بظاہر جو کچھ کافروں کے ساتھ تعلق ہے، وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، اور تم میں سے کوئی بھی یہ حرکت کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ سیدھی راہ سے بھول جائے گا، ہٹ جائے گا۔ إِن يَثْقِفُوكُمْ، اگر یہ تمہیں پالیں یہ کافر، يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً، یہ تمہارے دشمن ہیں، وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، ہرگز اپنے ہاتھوں کو بند نہ کریں، قتل کرنے پہ تمہیں اتر آئیں، وَأَلْسِنَتُهُمْ بِالسُّوءِ، اور یہ اپنی زبانیں تمہارے خلاف چلاتے ہیں، وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور یہ تو چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم کافر ہو جاؤ، تمہیں اپنے دین میں لے آئیں، ہرگز ان سے دوستی نہیں کرتی۔ اسی کے پیچھے سورہ مجادلہ، سورہ مجادلہ میں آپ دیکھیں، سورہ مجادلہ، اس سے پیچھے سورہ حشر ہے، حشر سے پہلے جہاں سے 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے، سورہ مجادلہ میں 22 نمبر آیت ہے۔ ملی جی، بالکل آخری آیت، بلکہ لا تجد قومی یؤمنون باللہ، تم ہرگز نہیں پاؤ گے کسی ایسے مسلمان کو، کسی ایسی قوم کو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پہ، قیامت پہ ایمان اگر کسی مسلمان کا ہے، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ کوئی وہ مسلمان ہو، اللہ کو اور آخرت کو مانتا ہو، اور پھر وہ دوستی کرے ان سے، کافروں سے، من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید مخالف، وہ مجھے تو مانتے نہیں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں، اور تم میں سے اگر کسی کے پاس ایمان ہے آخرت پہ، قیامت پہ اور اس پہ، خبردار جو ان سے کوئی دوستی کی، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ تمہارے باپ ہی کیوں نہ ہو۔ کتنی سخت برات کا حکم ہے، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، وہ تمہارے باپ ہی کیوں نہ ہو، او ابناءہم، تمہارے بیٹے ہوں، او اخوانہم، تمہارے بھائی ہوں اپنے، او عشیرتہم، یا اپنا کنبہ اور قبیلہ ہو، اگر وہ کافر ہیں، خبردار جو کوئی ان سے دوستی کا تعلق رکھا، اولئک، اور اگر تم ہماری بات مانو گے تو پھر کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ایسے لوگوں کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے، بھر دیا ہے، جو کافروں سے کوئی دوستی نہیں رکھتے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ نے روح کے ذریعے ان کی مدد کی ہے، غیب سے ان کے ایمان کو تقویت دی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، اور اللہ انہیں داخل کرے گا جنات باغات میں
جس میں دریا بہ رہے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا جتھا ہے، یہ اللہ کا اپنا گروہ ہے، یہ اللہ کے دوست ہیں جو کافروں کے خلاف ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور یاد رکھو جو جتھا ہے اللہ کا گروہ، وہی یقیناً اپنی مراد کو پہنچے۔ صاف بتایا کہ کافروں سے کوئی تعلق دلی محبت کا نہیں رکھنا، یہ تو ہے پہلا درجہ، اسے کہتے ہیں موالات، محبت، تعلق۔ دوسرے درجے میں وہ کہتے ہیں مواسات، اور مواسات کا مطلب ہے انس، تعلق، ہمدردی کرنا۔ اور ہمدردی کن کن سے کرنا جائز ہے؟ سارے کافروں سے ہمدردی جائز ہے سوائے حربی کافروں کی۔ جو کافر لڑنے آ جائے نا میدان جنگ میں کہ ماریں اسے یا مر جائیں، اس سے ہمدردی کوئی جائز نہیں، باقی سارے کافروں سے ہمدردی جائز ہے، دلی تعلق اس سے بھی جائز نہیں۔ جیسے مر گیا کوئی کافر، اس کو جا کے پرسا دینا اور یہ کہنا، یہ تو نہ کہے کہ اللہ اس کی مغفرت کرے، لیکن یہ کہنا کہ اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے۔ یہ اس طرح کے جملے، یہ ہمدردی کی بات کافروں سے جائز ہے۔ اور اس کے لیے آپ وہی سورہ ممتحنہ دیکھیے جو ابھی ہم دیکھ رہے تھے نا، 60 نمبر سورہ ہے، اس کی 8ویں آیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم یہاں بیان کیا ہے۔ اٹھائیسواں پارہ ہے، سورہ ممتحنہ ہے، 8ویں آیت۔ ارشاد فرمایا لا ینہاکم اللہ عن الذین، اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا تعلق رکھنے سے، عن الذین ان کافروں سے، لم یقاتلوکم جو تم سے لڑتے نہیں، فی الدین تمہارے دین کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں، دین کے معاملے میں جو لوگ تم سے نہیں لڑے نا، اللہ ان سے تعلق رکھنے کو منع نہیں کرتا۔ 60 نمبر سورہ ممتحنہ، 28واں پارہ ہے اور 8 نمبر آیت ہے ہمارے پاس، ملی؟ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اور اللہ تمہیں ان لوگوں سے ہمدردی رکھنے سے منع نہیں کرتا جو اس دین کے معاملے میں تم سے نہیں لڑتے۔ اس کا مطلب ہو گیا کہ غیر حربی کافر جو لڑنے کے لیے نہیں اترے۔ ایک شرط، وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہارے گھروں سے انہوں نے تمہیں نہیں نکالا، ہجرت پہ مجبور نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کسی ملک سے کہ نکل جاؤ سارے یہاں سے اور غلبہ ان کا ہو گیا ہو۔ کس چیز سے خدا نہیں روکتا ہمدردی؟ ہمدردی کی بات سنو، ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کرو، ایک، وتقسطوا الیہم، اور انصاف کا سلوک ان سے بھی کرنا، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف والوں کو پسند کرتا ہے۔ جنہوں نے لڑا نہیں تم سے دین کے معاملے میں اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا نہیں، ان کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرو، ایک، اور دوسرے ان سے انصاف کرنا، اللہ انصاف کو پسند کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام وہ قومیں جو یورپ میں، امریکہ میں اس وقت بستی ہیں اور انہوں نے دین کے معاملے میں حربی کافر نہیں ہوئے، جو بھی، ان سب کا یہ حکم لگے گا۔ انما ینہاکم اللہ، اللہ تمہیں منع کرتا ہے، عن الذین، ان لوگوں سے، قاتلوکم فی الدین، جنہوں نے تم سے جنگ کی ہے، جو تم سے لڑتے ہیں، حربی جو کافر ہیں، خدا ان سے روکتا ہے کہ ان سے تعلق نہ رکھنا، ان سے کوئی ہمدردی نہ کرو، تو تمہیں قتل کرنے کے لیے اترے ہوئے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، اب کیا ہمدردی ہے؟ یا تم اسے مار دو یا وہ تمہیں مار دے۔ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے بے گھر کر دیا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی بھی جائز نہیں۔ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور انہوں نے مدد کی ہے کہ تمہیں نکالیں گھروں سے، أَن تَوَلُّوهُمْ، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ دوستی بھی کرو، ایک طرف ظلم بھی کرتے جا رہے ہیں، دوسری طرف وہ چاہتے ہیں تم ان کے دوست بھی بن کے رہو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو کوئی ان سے دوستی کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ایسے لوگ ظالم ہوں گے، سخت گناہ گار ہوں گے۔ حربی کافر آ گئے، جو کافر لڑ رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں تم سے،
وہ اس حکم میں اللہ نے کہا ان سے ہمدردی نہ کرنا. باقی جو کافر ہیں، جو پرامن شہری ہیں، جیسے تم سے نہیں لڑتے نہ اسلام کی بات پہ نہ کسی اور چیز پہ، ان کے ساتھ ایک تو نیکی کرو، بھلائی، اور دوسرے فرمایا انصاف سے کام لینا، اللہ انصاف کو پسند کرتا ہے. یہ ہو گئے دوسری قسم کے کافر. تیسری قسم کے کافر وہ ہیں جن سے فقہا نے لکھا ہے کہ مواسات کی بجائے مدارات. مدارات کا مطلب خاطر مدارات کرنا جسے کہتے ہیں نا اردو میں، ظاہری خوشخلقی، ظاہر میں اچھے اعتبار سے ملنا. ایسا نہ ہو کہ ہر کافر کو کاٹنے دوڑے، ظاہری اعتبار سے اچھی طرح ملے. اور یہ 3 صورتیں اس کی فقہا نے لکھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ڈر ہو کہ اس سے خام خواہ مجھے نقصان پہنچے گا، کیا فائدہ ہے میں اسلام کی اس سے بحث چھیڑ دوں، کسی چیز کی بحث چھیڑ دوں، اور میں جو نوکری کر رہا ہوں اس سے بھی جاؤں. یا یہ کہ یہ عہدے والا آدمی ہے، مجھے کل کو جیل میں ڈال دے گا. یہ کہ مجھے اس نے نکال باہر کرنا ہے اپنے ملک سے، یہاں رزق کما رہا ہوں. کوئی بھی ایسی صورتحال ہے اس میں ظاہر میں خوش اخلاقی سے ملے ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کافر کو دعوت دینے کی نیت ہو کہ میں اس کے گھر جاؤں، اس سے ملوں، اس سے تعلق قائم رکھوں، اسے جب اسلام کی ضرورت پیش آئے گی تو میری طرف لوٹے گا. اس معاملے میں اللہ نہ کرے ہم کوئی کافروں کی حمایت نہیں کر رہے، لیکن آپ کو صحیح بات بتائیں وہ یہ کہ ہم لوگوں نے لڑ لڑ کے اس سارے یورپ پر دین کو بند کر دیا تاکہ یہ نہ ہمارے قریب آئیں نہ ہم ان کے قریب جائیں. اللہ کے بندو، کوئی ایک دروازہ کھلا رکھو کہ اس میں سے عام اللہ کی مخلوق اگر ہدایت پانا چاہتی ہے تو کسی مسلمان سے پوچھ لے کہ بھائی دین کیا ہے، آپ لوگوں کی بات سن لے، آپ سے سمجھا سکیں. یہ جس چیز میں کافر کے دین کا فائدہ ہو اس میں اس سے تعلق رکھنا جائز. ایسا نہ مقاطع کر دے. دلی تعلق کون رکھتا ہے؟ لیکن ظاہر میں اتنی بد اخلاقی سے پیش آنا کہ وہ دوسرا کہ یار مسلمانوں کے یہ اخلاق ہوتے ہیں، یہ چیز ٹھیک نہیں. کوئی نہ کوئی جگہ ایسی دے دینی چاہیے جس پہ اپنا پاؤں رکھ سکے. اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے، آپ دین کی بات اس سے کرنا چاہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ انجام کار ممکن ہے یہ خدا کا دین قبول کر لے، انجام کار ممکن ہے اچھا آدمی بن جائے، مت بگاڑیے اس سے. اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے اور اچھا ہے، نہ ہدایت دے فرض کرو، نہ وہ آئے دین پہ، تو آپ کے اچھے اخلاق سے اگر اس سانپ کا زہر ختم ہو جائے، اس بچھو کا ڈنک آپ نکال دیں، یہ بھی ایک غنیمت. نہیں ہوتا مسلمان نہ ہو، لیکن مسلمانوں کے لیے عذاب بھی تو نہ بنائے. صحیح ہے؟ تو اس لیے اس درجے میں کافر کے ساتھ ہمدردی کرنا، چاہے وہ ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، کوئی بھی، کہ اگر ہم اچھی طرح پیش آئیں گے کل کو یہ کہے گا کہ مسلمان ایسے ہی اچھے ہوتے ہیں. کئی واقعات آپ کو زندگی میں پیش آئیں گے کہ وہ آپ پہ اعتبار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس آدمی کو دیکھا ہے مسلمانوں میں یہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، یہ کام خوب کرتے ہیں، یہ ہمیں کھانا کھلا دیتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں. تو کوئی جگہ تو کھلی رکھو کہ اگر وہ لوٹ کے آنا چاہتا ہے کفر سے اسلام کی طرف تو ہم اسے کہیں نہ بل تم کافر ہی رہو، بس مسلمان نہ ہونا آپ، یہ تو نہ کرے. اور تیسری صورت لکھی ہے فقہا نے کہ اگر وہ گھر آ جائے تو وہ اب مہمان ہے اور مہمان کی عزت کرنا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں ان تینوں صورتوں میں کافر کے لیے حکم یہی لگے گا کہ اگر وہ حربی کافر نہیں ہے تو اس کا اکرام ضروری ہے، اس کے ساتھ ظاہری خوش اخلاقی سے پیش آئے. اور چوتھی صورت معاملات ہیں، خرید و فروخت، تجارت. تو پرانے زمانے میں فقہا لکھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر انہیں اسلحے کی ضرورت پیش آئے تو ان کے ہاتھ نہ بیچنا، باقی جو مرضی کرو، باقی ساری تجارت جائز ہے. ہمارے زمانے میں ایسی بات ہی نہیں رہی، کوئی ایسا ویپن ہے ہی نہیں جس کے کافر ہمارے محتاج ہوں کہ ہم آپ کو یہ حکم سنائیں کہ فلاں چیز بیچنی جائز نہیں ہے. کہاں وہ دن رہے. یہ 4 صورتیں ہیں، سمجھے؟
ایک دلی محبت، اللہ نے کہا اپنا باپ اور بیٹا بھی ہو، خبردار جو دلی محبت اور تعلق اس سے پیدا کی، اور دوسری چیز اس کے ساتھ احسان، نفع رسانی، اس کو پرسہ دینا، تعزیت کرنا، ایسی چیزیں یہ جائز ہو گئیں سوائے حربی کافر کے۔ اور تیسری چیز ظاہری خوش اخلاقی سے ملنا اچھی طرح، یہ ان میں سے 3 کے لیے جائز ہو گئی، جب وہ مہمان ہوں گھر آ جائیں تو بھی جائز، اور اسی طرح اس کا نقصان، اس کا ڈر ہو کہ یہ نقصان پہنچائے گا تو نہ اس سے بد اخلاقی سے پیش آئے، اور تیسری چیز یہ توقع ہو کہ مسلمانوں کا اس سے بھلا ہوگا، فائدہ ہوگا، اور مسلمانوں کا اچھا امپریشن پڑے گا، ہمیشہ اچھی طرح ملنا چاہیے۔ 3 چیزیں، اور چوتھی چیز اس کے بعد فرمایا فقہا نے کہ معاملات ہیں کہ ان کے ہاتھ اسلحہ نہ بیچے، ایسی چیزیں نہ بیچے جس کا انجام کار مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑے، یہ نہ کرے، باقی سب خرید و فروخت ہے وہ جائز۔ یہ کافروں کے متعلق حکم ہے شریعت کا، اس لیے یہاں جو فرمایا جا رہا ہے نا، اب آپ دیکھیے اور یہ بھی سمجھیے کہ اگر کوئی آدمی صرف اسی آیت کو پڑھ لے کہ اللہ نے کہا کافروں کو ہرگز اپنا دوست نہ بنانا اور صرف ایمان والوں کو بنانا، تو وہ تو چاروں درجوں کو ایک میں ہی رکھے گا یا نہیں؟ اس لیے قرآن خود ایک جگہ کوئی بات کہتا ہے، دوسری جگہ اس کی تشریح کر دیتا ہے۔ علم ہوگا چاروں درجوں میں، آپ کافر کو کہیں بھی متعین کر سکتے ہیں کہ اچھا اس کا درجہ یہ ہے اور مجھے اس کے ساتھ ایسا تعلق رکھنا ہے۔ ہمسایہ ہے، ہمدردی جائز ہے، کھانا کبھی کبھار بھیج دیا درست ہو گیا، ہمسایہ ہے، خود آ گیا، مہمان ہے، عزت کرنی ہے، امید ہو کہ یہ دین کو قبول کر لے گا، اسلام کے بارے میں سمجھے گا، اور عزت کرنی، اور وہ کل کو کہے کہ صاحب بالکل تم میری طرح ہو جاؤ والعیاذ باللہ، یہ غلط بات ہے، ایسی دوستی نہیں پالنی، نہیں کرنی۔ تو اس لیے جب آدمی پڑھتا ہے نا، پھر علم آتا ہے کہ کس کو کس کیٹیگری میں رکھنا ہے، کس درجے میں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسے کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، اور دیکھو کوئی طریقہ نہیں ہے اللہ کے ساتھ اس کے رہنے کا، ہاں مگر جب تمہیں ڈر ہو ان کی تکلیف سے تو اس ڈر، اس کی وجہ سے تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ جو آیت کریمہ کا حصہ ہے، الا ان تتقوا منہم تقاہ، کہ ان کے شر سے بچنا، اس سے ثابت کیا ہے اہل سنت والجماعت نے تقیہ کو، اور تقیہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کیا جائے کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس تکلیف سے بچنے کے لیے آدمی کوئی ایسا جملہ کہہ دے جس کا اصل مطلب کچھ اور ہو اور وہ کچھ سمجھے، تاکہ اس کے شر سے محفوظ رہیں۔ بہت جگہ اس کی مثالیں ملیں گی۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے اور ہجرت کا موقع تھا، اور ایک کافر سامنے سے مل گیا، بڑی مشکل پیش آئی، اور اس نے کہا کہ کون ہو؟ تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ اپنا نام بتایا۔ اس نے کہا اچھا یہ دوسرے کون ہیں؟ تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہادن یہدنی السبیل، میں نے راستے میں ان کے ساتھ ہو گیا ہوں، مجھے راستہ دکھاتے ہیں، میرے رہنما ہیں۔ تو وہ یہ سمجھا کہ بکر رضی اللہ عنہ سفر پہ بھول گئے ہیں راستہ، تو اس لیے کسی آدمی کو ساتھ رکھ لیا، اور بکر رضی اللہ عنہ کی مراد کچھ اور تھی۔ تو کئی مرتبہ ایسا پیش آ جاتا ہے کہ آدمی دوسرے سے بات کرتا ہے صرف اس کے شر سے بچنے کے لیے، اور وہ جھوٹ نہیں ہوتا، لیکن اس کے جو معانی وہ سمجھ رہا ہے وہ غلط ہوتے ہیں، اور حقیقت میں جو آدمی مراد لیتا ہے وہ صحیح ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں تقیہ، اور اس کا دونوں طرف غلط استعمال ہوا ہے۔ خارجیوں نے بالکل انکار کر دیا، انہوں نے کہا تقیہ تو جائز ہی نہیں ہے، کسی صورت میں ایسا جملہ کوئی نہ کہے، یہ حرام ہے۔ اور دوسری ایکسٹریم پہ پہنچ گئے وہ جن کا تعلق اہل تشیع سے ہے، انہوں نے کہا ہر معاملے میں تقیہ جائز ہے، اور یہاں تک کہا کہ جو آدمی تقیہ اختیار نہ کرے اس کا دین ہی نہیں، اور بہت سی چیزیں انہوں نے اس میں گڑبڑ کر دی ہیں، گھپلا کر دیا ہے۔ اعتدال میں اہل سنت والجماعت رہے، انہوں نے کہا کسی آدمی کو اپنی جان کا خطرہ پڑ جائے
کوئی قتل کر دے گا، مار دے گا، ڈاکہ ڈل گیا ہے کوئی ایسی چیز، تو ایسا جملہ کہنا جس سے وہ مفہوم کچھ اور سمجھیں اور اصل میں اس کی مراد کچھ اور ہو، یہ جائز۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے لوگوں اپنی ذات سے، اپنے جلال سے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور تم لوگوں نے لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا۔ جو کام کرو گے، جو افعال ہیں تمہارے، اللہ کو ایک ایک چیز کی خبر ہے، اس کے مطابق تمہیں جزا ملے گی۔